یعنی کچھ لوگ بزنس میں مشغول ہو گئے، کچھ لوگ شاپنگ میں مشغول ہو گئے، جمعہ رہ گیا۔ زیادہ کوئی احسان کرتا ہے تو جمعے کے وقت میں نماز کے ساتھ آ کر یا عربی خطبے میں مل جاتا ہے، یہ اس کا بڑا احسان ہوتا ہے اپنے لحاظ سے۔ حالانکہ اس نے اونٹ کے صدقہ کرنے کا بھی ثواب گوا دیا، گائے کے صدقہ کرنے کا بھی ثواب گوا دیا، مینڈے کے صدقہ کرنے کا بھی ثواب گوا دیا، مرغی کے صدقہ کرنے کا بھی ثواب گوا دیا، انڈے پر جا کر اکتفا کیا۔ گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمام شہروں پر مکہ کو سرداری عطا فرمائی، تمام راتوں پر لیلۃ القدر کو سرداری عطا فرمائی، تمام مہینوں پر رمضان المبارک کو سرداری عطا فرمائی، تمام کتابوں پر قرآن مجید فرقان حمید کو سرداری عطا فرمائی، تمام دنوں پر اسی طرح تمام دنوں پر اللہ نے جمعۃ المبارک کو سرداری عطا فرمائی۔ گویا یوں سمجھ لیا جائے کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا فرما کر اس کا ایک چیئرمین بنا دیا۔ جب اللہ نے دنوں کو برکت سے نوازنا چاہا تو ضروری تھا کہ ایک دن ایسا بھی ہو جسے تمام دنوں کی سرداری عطا فرمائی جائے، تو اللہ نے جمعے کے دن کو منتخب فرمایا اور اسے سید الایام قرار دے دیا۔ مولا کریم کی نظر انتخاب جمعہ پر پڑی اور جمعے کو سید الایام بنا دیا، یعنی تمام دنوں کا سید سردار بنا دیا۔ خطیب کہتا ہے یہ مولا کی مرضی ہے، جسے چاہے نوازے، دنوں کو نوازے، سالوں کو نوازے، کتابوں کو نوازے، کتابوں میں قرآن کو نوازے۔ انبیاء میں اپنے پیغمبر کو خطیب الانبیاء بنا دے، جسے چاہے منفرد کر دے، ممتاز کر دے، عزتوں سے مالا مال کر دے، چاہے تو آدم کو صفی اللہ بنا دے، نوح کو نجیح اللہ بنا دے، ابراہیم کو خلیل اللہ بنا لے، موسیٰ کو کلیم اللہ بنا دے، عیسیٰ کو روح اللہ بنا دے، محمد کو حبیب اللہ بنا دے، اس کی مرضی ہے۔ چاہے تو ابو بکر کو صدیق بنا دے، چاہے تو عمر کو فاروق بنا دے، چاہے تو عثمان کو ذوالنورین بنا دے، ذوالحجرتین بنا دے، جامع القرآن ناشر القرآن بنا دے، داماد مصطفیٰ بنا دے، چاہے تو علی کو اسد اللہ بنا دے، شیر خدا بنا دے، سیف اللہ بنا دے، علی کو چاہے اسد اللہ بنا دے، حبشے کے کالے بلال کو چاہے تو مؤذن مصطفیٰ بنا دے۔ یہ رب کی مرضی ہے۔ حبشے کے کالے بلال کو مؤذن مصطفیٰ بنا دے، مکہ کو مکرمہ بنا دے، مدینہ کو منورہ طیبہ بنا دے، عائشہ کو صدیقہ بنا دے، صحابہ کو رضی اللہ بنا دے، جبریل کو سید الملائکہ بنا دے، جمعۃ المبارک کو سید الایام بنا دے۔ یہ اس مالک کی مرضی ہے۔ حضرات گرامی، آپ سوچتے ہوں گے کہ جمعہ کو سید الایام کیوں بنایا، کہ اسے تمام دنوں کا سردار کیوں بنایا؟ آپ سوچتے ہوں گے، سوال پیدا ہوتا ہوگا، جواب کار یعنی سرومان دے گا، رمضان کو تو آپ سوچتے ہوں گے رمضان کو تو اس لیے افضل بنایا کہ اس کے پاس قرآن کی دولت ہے، لیلۃ القدر کو افضل اس لیے بنایا کہ اس کے پاس نزول قرآن کی دولت ہے، جبریل کو افضل اس لیے بنایا کہ محبت وحی کی دولت ہے۔ وہ کون سی دولت ہے جس نے جمعے کو تمام دنوں سے افضل بنا دیا؟ سوال پیدا ہوا۔
وہ کون سی دولت ہے جس نے جمعۃ المبارک کو تمام دنوں سے افضل بنا دیا؟ اے جمعہ تو بتا، تو ہی بتا، اپنی دولت کو نہ چھپا، جلدی بتا، سب کچھ بتا جو تیرے پاس خزانہ ہے، اعزاز ہے، دولت ہے جس نے تجھے مالا مال کر رکھا ہے۔ جمعہ بولتا ہے اے خطیب ایک بات بتاؤں، میرے پاس دولت کے خزانے، ایسے خزانے جو دوسروں کو نصیب نہیں، بتاؤں ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ لے، مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان پڑھ کر سنا دے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم فیہ ادخل الجنۃ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ۔ مسلم شریف حدیث نمبر 854۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں آفتاب نکلتا ہے، سورج چمکتا ہے، یعنی ہفتے کے سارے دن، ویکس آف دا ڈے، سب سے افضل سب سے برتر جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا، جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں اتارا۔ جمعے کے دن پیدا فرمایا، جمعے کے دن جنت میں داخل فرمایا، جمعے کے دن جنت سے دنیا میں اتارا، یعنی دنیا میں بھیجا۔ جمعے کے دن قیامت برپا ہوگی، قیامت آئے گی جمعے کو۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها القارية ما القارية وما ادراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ اللہ نے قیامت کے سارے نقشے کھینچ دیے، قیامت قائم ہوگی تو جمعے کا دن ہوگا، یہ جمعے کا دن ہوگا گرامی قدر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جمعہ کہتا ہے مجھے فخر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خیر یوم کا اعزازی خطاب عطا فرمایا، بہترین دن، خیر یوم، سید الایام۔ آدم جنہیں اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، جنہیں اللہ نے خیر مخلوق کا اعزاز عطا فرمایا، جنہیں تمام مخلوقات کا مرکز بنایا، جنہیں تمام مخلوقات پر افضلیت کا تاج پہنایا، پہلا انسان بنایا، جنہیں نوری مخلوق سے اللہ نے سجدہ کروایا، جنہیں اولیاء انبیاء کا والد گرامی بنایا، ان کی تخلیق کے لیے، ان کی پیدائش کے لیے جس دن کا انتخاب کیا، جمعہ کہتا ہے میں ہی تو تھا۔ سمجھ آ رہی؟ جس دن کا انتخاب کیا آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے، جمعہ کہتا ہے وہ میں ہی تو تھا۔ جمعہ جمعہ جمعہ، اے خطیب تو بتا میں اس پر فخر کروں کہ نہ کروں؟ اے خطیب انبیاء کو دیکھ، انبیاء کو دیکھ جنت مانگتے ہیں، اولیاء کو دیکھ جنت مانگتے ہیں، اصفیاء کو دیکھ جنت مانگتے ہیں، مفسرین کو دیکھ جنت مانگتے ہیں، محدثین کو دیکھ جنت مانگتے ہیں، صحابہ کو دیکھ جنت مانگتے ہیں، تابعین تبع تابعین کو دیکھ جنت مانگتے ہیں، علماء کو دیکھ جنت مانگتے ہیں، سفراء کو دیکھ جنت مانگتے ہیں، وزراء کو
دیکھ جنت مانگتے ہیں، جنت کی طلب ہر کسی کو ہے، اور جمعہ کہتا ہے جنت میری تلاش میں ہے۔ وہ کیسے؟ وہ جمعہ کہتا ہے اس طرح تلاش میں کہ جنت کہتی ہے وہ آئے تو میں انبیاء کے لیے اپنے دروازے کھول دوں، جمعہ آئے تو میں اولیاء کے لیے دروازے کھول دوں، جمعہ آئے تو میں اصفیاء اتقیاء مفسرین محدثین کے لیے دروازے کھول دوں۔ جمعہ کہتا ہے میں آیا، آدم کے لیے جنت کھل گئی، اے خطیب تو بتا میں اس پر فخر کروں کہ نہ کروں کہ آدم علیہ السلام کے لیے جنت کے دروازے کھلنے کا سبب میں بنا۔ یہ جمعے کی کوئی فضیلت کم نہیں ہے۔ 7 دن اللہ نے بنائے، 6 دن میں اللہ نے ساری کائنات کا سارا نظام بنایا، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پھر زمین، نباتات و جمادات و حیوانات، 6 دن میں مکمل کیے۔ 7واں دن جس میں اللہ نے سارے نظام کا بٹن دبا کر چالو کر دیا، وہ جمعے کا دن تھا۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ نے یہ دن امت محمد کو عطا فرمایا، یہودیوں کو نہیں، عیسائیوں کو نہیں، کسی اور امت کو یہ دن عبادت کے لیے، اجتماعی عبادت کے لیے عطا نہیں فرمایا۔ یہ دن عطا فرمایا تو محمد الرسول اللہ کی شریعت میں، اللہ کے قرآن میں امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ یہ بھی اعزاز ہمارا الحمدللہ۔ انبیاء کہاں سے آئے، اولیاء کہاں سے آئے، عرب کہاں سے، عجم کہاں سے، کالے گورے کہاں سے؟ آدم جنت سے زمین پر آئے تو نبی کو نبوت ملی، ولی کو ولایت ملی۔ آدم دنیا سے جنت میں آئے تو اب کیا مل رہا ہے؟ نبی کو نبوت مل رہی ہے اور ولی کو ولایت مل رہی ہے، صدیق کو صداقت مل رہی ہے، عمر کو صداقت مل رہی ہے، عمر کو جرأت مل رہی ہے، عثمان کو سخاوت مل رہی ہے، علی کو شجاعت مل رہی ہے، انسان کو شرافت مل رہی ہے، شیطان کو ضلالت مل رہی ہے، دنیا کو آبادی مل رہی ہے، شیطان کو بربادی مل رہی ہے۔ آدم جنت میں گئے تو آدمیت کو عروج ملا، جنت سے دنیا میں آئے تب بھی آدمیت کو عروج ملا۔ ان کا آنا بھی عروج، ان کا جانا بھی عروج، ان کا جنت میں جانا بھی عروج، جنت سے دنیا میں آنا بھی عروج۔ اور معراج مصطفیٰ ان تمام بلندیوں کی انتہا۔ علامہ اقبال بول پڑے، کہتے کہ سبق ملا ہے، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ آدمیت کی زد میں ہے گردوں۔ گردوں کا معنی آسمان۔ آدم علیہ السلام، علامہ اقبال کی نظر ہی اور تھی، کمال نظر تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ معراج مصطفیٰ کا واقعہ پڑھا تو مجھے یہ معلوم ہوا، سبق یہ ملا معراج مصطفیٰ کا کہ آپ کا آسمانوں پہ جانا، اس مقام پہ جانا کہ جہاں کلمہ قدرت کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، اس مقام پہ جانا امام الانبیاء کا۔ مجھے اس سے یہ سبق ملا کہ آدمیت کی زد میں تو یہ 7 آسمان، لوح، کرسی سب ہے، یہ سب چیزیں نیچے رہ گئی، آدمیت کو عروج ملا۔ محمد الرسول اللہ انسان کو لیڈ کرتے ہوئے، انسانیت کی نمائندگی کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے کہ جس مقام پر کوئی کلمہ قدرت کے چلنے کی آواز آتی تھی، بلکہ مقام بھی نہیں، لا مقام،
مکان کی وسعتیں ختم ہو گئی، لا مکان کی انگنت اور لامحدود وسعتیں شروع ہو گئی۔ اس مقام پر میرے اور آپ کے نبی پہنچے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں دراصل یہ آدمیت کا عروج ہے، محمد الرسول اللہ کا جانا۔ بڑی